بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے اخلاق بھی دین کا اہم شعبہ ہیں، اور اچھے اخلاق اپنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، خود بھی انسان زندگی پرسکون گزارتا ہے، اور اس کے قریب کے لوگوں کی زندگی بھی اس کے لیے باعث سکون بنتی ہے۔ اگر بد اخلاقیاں ہوں زندگی میں تو پھر انسان خود بھی بڑی مشکل سے زندگی گزارتا ہے، بے سکونی سے، اور اس کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اچھے اخلاق بھی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جنت اور جہنم کا دار و مدار بھی کافی حد تک اخلاق پہ ہے۔ اگر اخلاق اچھے ہوں تو انسان جنت میں جائے گا، اگر برے اخلاق ہوں تو انسان جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے سارے انبیاء علیہ السلام با اخلاق تھے۔ آج ہم صرف 3 انبیاء علیہ السلام کے اخلاق کا تذکرہ کریں گے: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کے اخلاق، ان کے مذاہب میں 3 طرح کے ہیں۔ اخلاق کی پہلی قسم ہے اخلاق کریمہ۔ پہلی قسم اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی برابری کا سلوک کرے، عدل کا، انصاف کا۔ مثلاً کسی شخص نے اگر کسی پر زیادتی کی ہے تو دوسرا آدمی اتنی ہی زیادتی کرے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ یہ اخلاق حسنہ ہیں۔ مثلاً ایک شخص نے کسی کو تھپڑ مار دیا تو جتنی زور سے اس نے مارا ہے یہ بھی اس کو اتنی ہی زور سے ایک تھپڑ لگا دے تو یہ کہا جائے کہ اس نے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا ہے یا خلق حسن کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ تو منفی مثال تھی۔ مثبت مثال یہ ہے کسی نے آپ کو اگر 1 روپیہ دیا ہے، آپ نے اس کو 1 روپیہ دے دیا تو کہا جائے کہ آپ نے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ خلق غالب تھا، اور ان کی شریعت میں حکم یہ تھا اگر کوئی شخص کسی پر زیادتی کرے تو دوسرے آدمی کے ذمے اتنی زیادتی کرنا، بدلہ لینا واجب ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ ہم نے تورات میں یہ فرض کر دیا تھا، لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان جائے گی، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور ناک کے بدلے میں ناک، اور کان کے بدلے میں کان، اور دانت کے بدلے میں دانت، اور زخموں میں برابری ہوگی۔ یعنی کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کسی کو قتل کر دیتا تھا تو قاتل سے قصاص لیا جاتا تھا مقتول کا۔ کسی کی آنکھ پھوڑ دیتا اس کی آنکھ پھوڑی جاتی تھی، کسی کا دانت توڑ دیتا اس کا دانت توڑا جاتا تھا، کسی کا ناک پھوڑ دیتا اس کا ناک پھوڑا جاتا تھا، کوئی کسی کا کان کاٹ دیتا اس کا کان کاٹا جاتا تھا، اور ایسا کرنا واجب تھا۔ یہ شریعت تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اخلاق کریمہ کی ترغیب دی۔ اخلاق کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر برائی کرے تو اسے معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے، زیادتی کا بدلہ نہ لیا جائے۔ چنانچہ ان کی شریعت میں تعلیم یہ تھی اگر کوئی شخص تمہارے ایک رخسار پہ تھپڑ مارے تو تم دوسرا رخسار سامنے کر دو۔ انہیں کہو بھئی اگر آپ کو مارنے سے ہی خوشی حاصل ہوتی ہے، میرا دوسرا رخسار بھی حاضر ہے، آپ اس پہ بھی مار لیں۔ ان کے ہاں تعلیم یہ تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ذرا ہر بندے کے لیے مشکل کام ہے۔ ہر آدمی انتقام دینا بھی نہیں چاہتا، ہر آدمی معاف کرنا بھی نہیں چاہتا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آج ہوتی تو جو نرم مزاج کے لوگ ہیں، خاص طور مشرقی بنگال کے لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا کہ وہ انتقام نہیں لیتے۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہوتی کہ بھئی آپ نے معافی کرنا ہے، تو پھر جو پٹھان لوگ ہیں یا جو سخت مزاج لوگ ہیں تو ان کے لیے اس حکم کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی آدمی نے ناحق ہمیں مارا ہے، زیادتی کی ہے، ہم اسے کیوں معاف کریں، بدلہ کیوں نہ لیں اس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ کے ساتھ ساتھ اخلاق عظیمہ کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ عظیم اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ جو آدمی زیادتی کرے تو اس سے اچھا سلوک کیا جائے۔ پہلے 2 مرتبے بھی جائز ہیں، ہماری شریعت میں جائز ہیں، نہ تو بدل لینا فرض ہے نہ معاف کرنا فرض ہے، ان دونوں کی اجازت ہے۔ بدلہ لینا چاہے بدلہ لے لے لیکن برابر لے، زیادتی نہ کرے۔
اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، ثواب ملے گا اسے۔ اس سے آگے بڑھ کے اگر کوئی آدمی برائی کا بدلہ اچھائی سے دے تو پھر اس کی فضیلت ہے۔ اور بلکہ احادیث سے اور باقی آیات اور شریعت کے اصولوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض موقع اخلاق کریمہ کا ہوتا ہے، بعض موقع اخلاق حسنہ کا ہوتا ہے، اور اخلاق جو عظیمہ ہیں بعض مواقع ان کا مظاہر ان سے پیش آنے کے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، یعنی کسی نے زیادتی کی ہے تو جس پہ ظلم زیادتی ہو ویسے بدلہ لے سکتا ہے، وہ اجازت ہے، شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے، جیسے شریعت عیسی میں منع تھا۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن جو معاف کر دے گا اور صلح کر لے گا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ حضرت عیسی علیہ السلام کی شریعت آ گئی کہ معاف کرنے کا اختیار بھی ہے، معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 40 ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت موسوی، شریعت عیسوی اور شریعت محمدی یہ دونوں ہماری شریعت میں تینوں جمع ہو گئی ہیں۔ میں نے بات عرض کی تھی کہ بعض اوقات اخلاق کریمہ پر عمل کرنا چاہیے، بعض اوقات اخلاق عظیمہ پہ عمل کرنا بہتر ہوتا ہے، اور بعض اوقات اخلاق عظیمہ پہ عمل کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اخلاق حسنہ یعنی بدلہ لینا وہاں افضل ہے جہاں ظالم کو معاف کرنے سے اس کے مزید ظلم و زیادتی کا اندیشہ ہو اور آدمی بدلہ لے سکتا ہو قانونی طریقے سے، تو پھر وہاں بدلہ لینا افضل ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی عادی مجرم ہے، وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اس کے بعد نادم شرمندہ بھی نہیں ہوتا، کہتا ہے میں نے جو کچھ کیا ہے وہ میں نے ٹھیک کیا، میں آئندہ بھی کروں گا، تو وہاں پھر اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ آدمی وہاں انتقام لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتقام لیا ہے۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ بیمار ہوئے اور آپ سے گھر والوں نے کہا کہ دوائی لے لیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں دوائی نہیں لینی، لیکن کچھ گھر والوں کے دل میں خیال آیا، اس میں خاندان کے لوگ بھی تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ بیمار کب خوشی سے دوائی لیتا ہے، آپ بیماری کی حالت میں پریشان ہیں، دوائی آپ کو دے دینی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے زبردستی کی، آپ کا منہ مبارک کھول کے دوائی منہ میں ڈال دی۔ جب آپ تندرست ہوئے تو آپ نے ان سے انتقام لیا، فرمایا کہ بتاؤ کون کون اس دوائی دینے میں شریک تھا۔ جو لوگ شریک تھے آپ نے ان کو زبردستی بلایا، ان کے منہ کھلوا کے دوائی ڈالی آپ نے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو بعض اوقات انتقام لینا بہتر ہوتا ہے تنبیہ کرنے کے لیے یا سبق دینے کے لیے یا ظلم سے بچنے کے لیے۔ اور اخلاق کریمہ کا موقع وہ ہوتا ہے جہاں کوئی آدمی نادم ہو، شرمندہ ہو کہ مجھ سے انجانے میں، غلط فہمی میں غلطی ہو گئی ہے، زیادتی میں نادم شرمندہ ہوں، تو وہاں پھر معاف کر دینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اخلاق عظیمہ کا موقع وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی نادم بھی ہو، شرمندہ بھی ہو، اور لیکن اپنا محسن بھی ہو۔ ذاتی تو اس سے ہو گئی ہے لا علمی کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، مثلاً والدین ہیں، اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، اپنے محسنین بڑے ہیں، باقاعدگی ان سے ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ انسان اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ کرے۔ اور وہ اخلاق عظیمہ حضور نے یہ بیان فرمائے، سل من قطعک، کنز العمال کی روایت ہے یہ، سل من قطعک، کہ تم سے تعلق توڑے تم تعلق اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو آپ سے برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرو۔ انبیاء علیہ السلام کے یہی حالات ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں گے اخلاق یہی تھے، بھائیوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، کنویں میں ڈال دیا، لیکن جب یہ بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو غلہ مفت دے دیا، بلکہ بعد میں پورے خاندان کو بلا کے شاہی مہمان بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو پھر آپ نے اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ فرمایا اور آپ نے مکہ کے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے تعریف فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیمہ کے مقام پر فائز ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، اللہ کی مہربانی سے آپ لوگوں سے نرمی کرتے ہیں۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ کے دل میں یا زبان میں سختی ہوتی تو لوگ آپ سے دور چلے جاتے۔ فاعف عنہم، اگر صحابہ سے غلطی ہو جائے ان کو معاف کر دیجئے۔ وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ بھی کیجئے۔ دیکھیں یہ اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ ہے، جن سے غلطی ان کو معاف بھی کرنا ہے اور ان سے مشورہ بھی کرنا ہے تاکہ
ان سے اپنائیت کا اظہار ہو کہ حضور ہمیں اپنا سمجھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اس لیے مشورہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس درجے پہ فائز ہیں، خلوق حسن پہ فائز ہیں یا خلوق کریم پہ فائز ہیں یا خلوق عظیم پہ فائز ہیں۔ عام طور پر انسان ظلم و زیادتی کے پر قائم ہوتا ہے، یعنی وہ ناانصافی کر رہا ہوتا ہے، ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی اگر کسی سے انتقام لیتا ہے تو بہت زیادہ لیتا ہے کہ میں ایسا انتقام بدلہ لوں، اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ تو ایسا یہ ظلم کا درجہ ہے، اس سے ہم بچائیں اور پہلے اخلاق حسنہ پہ آئیں، پھر اخلاق کریمہ پہ، پھر اس کے بعد اخلاق عظیمہ پہ۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اخلاق نصیب فرمائے۔ ہمیں ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم حسن خلقی کما احسنت خلقی، یا اللہ جیسے آپ نے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے، یا اللہ میرا اخلاق بھی اچھے بنا دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق عالیہ نصیب فرمائے۔